یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اگر کمی بیشی ہو گئی تو ہم بے فکر ہو جائے. یہ تو تعلق ایسا ہے کہ دنیا میں بھی تعلق قائم ہے اور آخرت میں بھی تعلق قائم ہے. جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن فرماتے ہیں نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس دن انسان اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر بندہ اپنی نجات کی فکر میں ہوگا. انسان چاہے گا کہ کاش میرے والدین کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں، والدین چاہیں گے کہ اولاد کی نیکیاں انہیں مل جائیں. یعنی ہر شخص کو اپنی نجات کی پرواہ ہوگی، اپنی نجات کی فکر ہوگی. ہر تعلق اس دن منقطع ہو جائے گا، ہر نسبت اس دن منقطع ہو جائے گی، سوائے حضور نے فرمایا کہ میرے نسب کا جو ایک تعلق ہے وہ نسبت باقی رہے گی. اور میری جو ایک خاندانی نسبت ہے، میری آل کی جو نسبت ہے، میری اطرت کی جو نسبت ہے، فرمایا کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی وہ نسبت سلامت رہے گی. اور اس نسبت کی وجہ سے جو نسبت کے حاملین ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس نسبت کا فائدہ عطا فرمائے گا. یعنی میری نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت عطا فرمائے گا. اسی سے متعلق فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع، کہ قیامت کے دن ہر سبب، ہر تعلق اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا. الا سببی و نسبی، سوائے میرے تعلق کے اور میرے نسب کے. یعنی میرے خاندان والوں کا تعلق اس دن بھی معتبر ہوگا، اس دن بھی اللہ رب العالمین اس تعلق کا انہیں فائدہ عطا فرمائے گا. اس دن بھی اس لحاظ کا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اس کا فائدہ اور اس کی برکت عطا فرمائے گا. تو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق حضور سے یہ بڑا شرف ہے، بڑا اعزاز اور بڑا ایک فضیلت والا معاملہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاکیزہ گھرانے کو وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں عطا فرمائے گا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور نہ صرف ان ذوات مقدسوں کو عزتیں دی جائیں گی، ان ذوات مقدسہ کو عظمتیں دی جائیں گی، بلکہ ان کے جتنے بھی تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ جتنی بھی اپنی نسبتیں قائم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین اس نسبت کی برکت سے کل ان کے لیے بھی رحمت والا معاملہ فرمائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ پاک، امام حسین پاک، آپ کے حوالے سے جب مختلف فضائل حضور نے بیان فرمائے، ان کی محبت کی تاکید فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہم انی احبہما، کہ باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبتیں فرما، تو بھی میرے ان شہزادوں سے محبتیں فرما، ان پر اپنی محبتیں نازل فرما. پھر فرمایا کہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جتنے بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں باری تعالیٰ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے. یعنی ایک تو حضور نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ میں ان ذوات مقدسہ، ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ان شہزادوں کے لیے محبتیں مانگی کہ باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کہ جو قیامت تک آنے والے افراد، اشخاص ان سے محبت کریں گے، الہ العالمین تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر معاملہ دیکھیں کہ حضور کے قرابت داروں کے ساتھ ان کی مودت اور محبت کا معاملہ کیا ہے، وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان سے، حضور کے قرابت داروں سے، حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا مشہور فرمان ہے، آپ فرماتے کہ خدا کی عزت کی قسم میں اپنی جان سے بڑھ کر حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی سے بڑھ کر مجھے یہ پسند ہے کہ میں حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں. حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک اپنے گھر والوں سے بڑھ کر یہ مجھے محبوب ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بڑھ کر حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو بے شمار واقعات، غنیمت کا مال تقسیم ہوتا ہے، حضور کے شہزادے دونوں حاضر ہیں، مال غنیمت اصحاب رسول جو مجاہدین ہیں ان کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ ہم تو اس زمانے سے جنگ میں ہیں کہ جب یہ شہزادے مدینے میں کھیلا کرتے تھے، تو آپ ہم سے زیادہ ان کو فوقیت دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے. یعنی امت کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ حضور کی آل کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے گھرانے کی طرح ان کا معاملہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا.
لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جاؤ ان شہزادوں کی ماں جیسی اپنی ماں لے کے آؤ، ان کے والد جیسے اپنے والد لے کے آؤ، ان کے چچا جیسے اپنے چچا لے کے آؤ، ان کی پھپھی جیسی اپنی پھپھی لے آؤ، ان کی خالہ جیسی اپنی خالہ، ان کے ماموں جیسے اپنے ماموں، ان کی نانی اور ان کے نانا جیسے اپنے نانا لے آؤ۔ اگر یہ نسبتیں تمہیں حاصل ہوں گی تو فرمایا کہ ان سے بڑھ کر تمہیں اعزاز و اکرام دیا جائے گا۔ یعنی ان کے چچا کون ہیں؟ حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہے۔ ان کی پھپھیاں کون ہیں؟ حضرت ام ہانی ہیں۔ ان کی خالہ کون ہے؟ حضرت رقیہ ہے، حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے۔ ان کے ماموں کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں۔ ان کے نانا کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نانی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یہ رشتے اور یہ پاکیزہ نسبت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر ایک مرتبہ امام حسین پاک آپ جنازے میں حاضر ہیں، جنازے سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان شہزادوں کا اور اس خاندان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ آپ سواری پر جب تشریف فرما ہوئے، آپ نے محسوس فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، کوئی محسوس ہوا آپ کو، آپ نے دیکھا تو ایک عجیب و غریب معاملہ، حیرت انگیز معاملہ ہے کہ صحابی رسول، وہ صحابی کہ سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور کی اہل بیت اطہار، امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ اپنے جو امامہ ہیں اس کے کپڑے کے ساتھ، شملے کے ساتھ، آپ کے نالین مبارک، آپ کے قدمین پر جو گرد لگی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حضور کے صحابی، اے نانا جان کے صحابی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امت کو درس دیا اور ادب اور تعلق کا طریقہ بتایا، مقام بتایا کہ مقام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ خدا کی قسم میں آپ کا وہ مقام جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جان جائیں، ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو خدا کی قسم آپ کے قدم زمین پہ نہ لگنے دیں، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آپ کو اٹھا کے لے کے چلتے رہیں۔ یہ حضور کے خانوادے کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی ان ذوات مقدسہ سے اپنی نسبتیں، اپنا تعلق اور محبت و چاہت کا سلسلہ، عقیدتوں کا سلسلہ پوری زندگی برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی نسبتوں کے سائے تلے اللہ رب العالمین اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں وہ پوچھ لیں۔ حضرت حدیث شریف ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یہ بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں کچھ واضح فرما دیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسین ہے، کیونکہ دادا سے پوتا، نواسا، نانا سے نواسا، باپ سے بیٹا، یہ ایک نسب کا سلسلہ ہے۔ لیکن حضور نے جو فرمایا نا کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا بھی ایک بڑا لطیف پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی کمالات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی اعزازات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات کا اظہار وہ حضور کے ان شہزادوں کے ذریعے ہوا۔ جس طرح حضور نے شہادت کی خبر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی بار بار تمنا فرمائی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، یعنی لوگ آپ کو معاذ اللہ شہید نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا نا کہ میں حسین سے ہوں، تو حضور نے جو اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو ادھورا نہیں فرمایا، اس کو نامکمل نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو کئی انبیاء جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے اعزاز حاصل ہوتا اور حضور کے لیے اعزاز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس خواہش کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ذریعے اس کو ظاہر فرمایا کہ حضور نے خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسی خواہش کو آپ کے شہزادوں امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ وہ حضور نے جو خواہش کی تو شہادت سری جو ہے وہ امام حسن پاک یعنی آپ کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، اور امام حسین پاک یعنی آپ کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا۔ تو اس طور پر حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا اظہار اور میری طاقتیں، میری صفات، میری خوبیوں کا اظہار اللہ رب العالمین میرے اس شہزادے کے ذریعے فرمائے گا۔
حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو شبیر اور شبر بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے امام علی مقام امام حسین پاک اور امام حسن پاک کی جب ولادت ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک اعزاز اور یہ شرف ہے کہ باقاعدہ جنت سے آپ کے لیے نام عطا فرمائے گئے. حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا، یعنی پوری کائنات میں کسی پر ان ناموں کو ظاہر نہیں فرمایا، اور یہ جنتی نام ہے جو بطور خاص آپ کے شہزادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور اس کا جو عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ ہے وہ شبیر و شبر، حسن اور حسین، یعنی امام علی مقام امام حسین پاک وہ شبیر ان کا اس معنی کے لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے، اور امام حسن پاک کو شبر کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام تھے، تو اسی نسبت سے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حسن و حسین کے نام بھی عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ہارون کے بیٹوں کی نسبت سے اپنے شہزادوں کا شبر و شبیر نام رکھا. علامہ صاحب سوال یہ کہ حضرت امام حسین کے بارے میں علماء کرام بہت زیادہ واقعات بتاتے ہیں، اور حضرت امام حسن کے بارے میں بہت کم واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو کیا فضیلت میں حضرت امام حسین زیادہ وہ ہیں یا حضرت امام حسن؟ اس کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے مشترکہ فضائل بیان فرمائے، اور اتنے فضائل ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو فضائل دونوں شہزادوں کے حضور نے اور اعزازات دونوں کو اللہ رب العالمین نے ویسی عطا فرمائی ہیں جو زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے بار بار اس کا اظہار فرمایا جا رہا ہے. اور دونوں کا تذکرہ ہمارے لیے برکات کا باعث ہے، دونوں کی محبتیں ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. کسی ایک کو چھوڑنا اور کسی ایک کے لیے یہ احترام اور عقیدت والا معاملہ رکھنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اگر ایک طرف جھکاؤ ہوا اور دوسری طرف جو امام حسن پاک کو بھی اللہ رب العالمین نے وہی نسبت، وہی فضیلت، وہی شرف عطا فرمایا، اگر اس سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو یقیناً یہ اپنے اعمال، اپنے جو ایمان ہے اس کی کوتاہی ہوگی، خرابی ہوگی. اس لیے جتنی ذوات مقدسہ کا تعلق حضور سے ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے شہزادے ہوں، حضور کے صحابہ اکرام ہوں، جنہیں اللہ رب العالمین نے حضور کی نسبت عطا فرمائی ہے، تو اس نسبت کا اکرام کیا جائے. اور جب بھی کلام کیا جائے گا عزتیں جتنی عطا فرمائی ہے ان کا تذکرہ کیا جائے، اور جتنا ان کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، حضور کی شفقتیں متوجہ ہوں گی. تو اس لیے صرف امام حسین پاک کے تذکرے پر ہی محدود نہ رہیں، بلکہ الحمدللہ جب بھی امام حسن پاک کی شہادت کا دن آتا ہے تو مسلمان اس کو بھی بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، آپ کے تذکرے کیے جاتے ہیں. دونوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سرداری عطا فرمائی ہے. تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سرداری سے اپنے لیے فیض حاصل کرے تو دونوں شہزادوں کا جو ادب ہے، احترام ہے، فضائل ہیں، مناقب ہیں، وہ کثرت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا.